ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یعنی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے مددگار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا دیتے ہیں؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے، ظلمتن کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات اندھیرے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے مددگار ہیں، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اندھیروں سے نکالتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، الی النور، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے جو دوست ہیں وہ شیاطین ہیں۔ یخرجہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیرے کی طرف لاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہی اہل جہنم ہے، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اندھیرے کا ذکر فرمایا اور ایک روشنی کا، اور فرمایا کہ اللہ مومنوں کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے، اور کافروں کا دوست و مددگار اور رفیق شیطان ہے، اور شیطان ان کو روشنی سے اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اب اس سے روشنی کون سی مراد ہے اور اندھیرا کون سا مراد ہے؟ ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ الاسلام نور والکفر ظلمت، اسلام روشنی ہے اور کفر اندھیرا ہے۔ اس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اچھے پیرائے میں بیان فرمایا کہ 5 اندھیرے ہیں اور ان کے لیے 5 روشنیاں ہیں۔ 5 اندھیرے ہیں اور ان 5 اندھیروں سے نکلنے کے لیے 5 روشنیاں ہیں۔ سب سے پہلا اندھیرا وہ مال، دولت اور پیسے کی محبت ہے۔ آواز صفانہ دا، مال، پیسہ اور دولت کی محبت ایک اندھیرا ہے، اور تقوی اس اندھیرے کے لیے روشنی ہے۔ پیسے کی دولت، مال کی دولت، پیسے کی حرص، مال و حوث کی حرص، یہ ایک اندھیرا ہے، انسان کو اندھیرے کی طرف لے جاتا ہے، اور اس اندھیرے سے نکلنے کا جو علاج ہے، جو روشنی ہے، وہ تقوی ہے۔ اب ہر بندہ کہے گا کہ مال کی محبت میں بھی رکھتا ہوں، پیسے کی محبت مجھے بھی ہے، مال مجھے بھی چاہیے۔ کوئی ایسا بندہ آپ نہیں دیکھیں گے جو کہے گا کہ مجھے مال، پیسہ، دولت، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انبیاء نے رزق، روزی، پیسہ کمانے کے لیے کاروبار بھی کیا، تجارت بھی کی، زراعت بھی کی۔ صحابہ کرام ہمارے کروڑ پتی صحابہ بھی تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کروڑ پتی امام تھے۔ علماء کو بھی پیسہ چاہیے، عوام کو بھی پیسہ چاہیے، جو اللہ کے اولیاء ہیں ان کو بھی پیسے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ دنیا اور پیسے کی محبت یہ اندھیرا ہے، تو کیا مطلب یہ اتنی بڑی ہستیاں نعوذ باللہ معاذ اللہ مال کی محبت میں گرفتار تھی؟ تو اس کے لیے ایک ترازو ہے، ایک پیمانہ ہے جس سے تولا جا سکے کہ مجھ میں دولت کی محبت ہے یا ضرورت ہے۔ یہاں پہ فرق آتا ہے کہ دولت اور پیسے کی ضرورت ہے مجھے یا محبت ہے۔ اس کو تولنے کے لیے ایک پیمانہ ہے، اور وہ پیمانہ یہ ہے، اگر تو پیسہ، کاروبار، مزدوری، محنت آپ سے نماز کو چھین لیتا ہے، آپ کاروبار کرتے ہیں اس وجہ سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ پیسہ دولت کماتے ہیں اس وجہ سے آپ روزے نہیں رکھ سکتے، آپ دولت تو کماتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ پیسہ بزنس کی وجہ سے حج پہ نہیں جا سکتے، آپ اسی پیسے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، قسم بھی اٹھاتے ہیں، دوسرے کا حق بھی کھاتے ہیں، حلال حرام کی ملاوٹ رہتی ہے۔ تو اب سمجھ جائیں کہ آپ کو پیسے کی، دولت کی محبت ہے، ضرورت نہیں۔ اسے کہتے ہیں دولت کی محبت، اور یہ دولت کی محبت انسان کو اندھیرے میں لے جاتے اتنا دور لے جاتا ہے کہ روشنی سے بہت دور لے کے جاتا ہے۔ جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہوتا ہے، اگر کشتی پانی کے اوپر ہو، پانی کشتی سے باہر ہو، تو یہ کشتی کو فائدہ دیتی ہے۔ یہ کشتی میلوں کا سفر کرتی ہے، کشتی انسانوں کو دوسرے ممالک لے جاتی ہے، کشتی کے ذریعے ٹنوں کے وزن سے سامان ایک دوسرے میں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے ملکوں میں۔ لیکن آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر یہی پانی اس کشتی کے اندر چلا جائے تو یہ اس کشتی کے لیے نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا؟ ظاہر ہے وہ کشتی بھی غرق، وہ بیڑا غرق، اس میں وہ لوگ بھی غرق، وہ سامان بھی سارا غرق۔ تو جب تک یہ پانی کشتی سے باہر ہے فائدہ ہے، جب یہ پانی کشتی کے اندر چلا گیا تو یہ تباہ و برباد کر دے گا۔ بالکل اسی طرح یہ پیسے اگر جیب میں پڑے ہیں تو یہ فائدہ ہے، ضرورت ہے، اور اگر یہی پیسے جیب سے دل میں اتر گئے تو اب جس طرح پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو اس کو غرق کر دیتا ہے، اسی طرح پیسہ دل کے اندر آ جائے۔ اور میں نے کہا کہ پیسہ دل کے اندر آنے کی علامت کیا ہے؟ کہ اس پیسے کی وجہ سے آپ کے فرائض چھوٹ رہے ہیں، اس پیسے کی وجہ سے آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس پیسے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ چھوٹ رہی ہے۔ تو اب سمجھ جائیں کہ میں پیسے کو بطور ضرورت نہیں کما رہا، پیسے سے مجھے عشق ہو گیا ہے اور میں اندھیرے میں آ گیا ہوں۔ ہر دور میں عزت، شہرت کی کسوٹی کچھ اور ہوا کرتی تھی۔ کوئی ایسا وقت تھا جہاں پہ زبان و بیان عزت کی علامت سمجھی جاتی تھی، جس کی زبان فصیح و بلیغ ہوتی تھی، صاف ہوتی تھی، اس کو لوگ بڑی عزت دیتے تھے، چاہے وہ اس کے جیب میں کوئی آنا ہی نہ ہو۔ ایسا دور بھی آیا جس میں طب بڑے عروج پر تھی، طبیب، ڈاکٹر، حکیم، حاذق کو لوگ بہت بڑا درجہ دیا کرتے تھے۔ یہ دور، یہ مراحل زندگی میں چلتے چلتے اس وقت عزت، شہرت، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ پیسہ ہے، دولت ہے۔ ایک انسان کو اگر الف با نہیں آتی لیکن اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو بڑے بڑے گریجویٹ اور بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ان کے قدموں میں بیٹھے ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اس میں عزت پیسے کی ہے، دولت کی عزت ہے۔ وہ ہمارے پشتوں میں ایک شاعر، جس طرح اردو میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، پشتوں کے ایک شاعر گزرے ہیں رحمان بابا، بڑے صوفی شاعر تھے، اور ان کے ہر شعر میں بہت بڑا علم کا ذخیرہ ہوا کرتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ کپو عقل آسمان ستور راکوز کے سپیسے در سرنئی اخیار نہیں ہے، یعنی اگر آپ اتنے عقل مند ہیں، آپ کے پاس اتنی ذہانت ہے، آپ کا اتنا تیز دماغ ہے کہ اس ذہانت کی وجہ سے آسمان کے ستارے زمین پر لے آئیں، اگر پیسے آپ کے پاس نہیں ہے تو لوگ آپ کو عقل مند نہیں کہیں گے۔
او بھائی کوئی غریب تھا, کہیں سے کوئی ستارہ مل گیا. لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس ایک مٹی کا ڈھیلا بھی لوگوں کو سونا نظر آتا ہے, مجھے عطا کیجئے. تو یہ وہ دور چل رہا ہے. اگر اب ترازو آپ کے پاس آ گیا, اب آپ نے اپنے آپ کو اس ترازو میں تولنا ہے. اگر آپ کا پیسہ, دولت, کاروبار, دکان, محنت, مزدوری, جاب, نوکری آپ سے نماز نہیں چھینتی, آپ سے روزہ نہیں چھین رہا, آپ کی زکوٰۃ بر وقت ادا ہوتی اگر فرض ہے, حج اگر فرض ادا کر چکے ہیں, آپ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے اس پیسے کے لیے, آپ جھوٹ نہیں بولتے اس پیسہ دولت کے لیے, آپ دوسرے کا حق نہیں کھاتے اس پیسہ دولت کے لیے, تو مبارک ہو یہ دولت عثمان غنی کی دولت ہے. تو مبارک ہو یہ دولت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی دولت ہے. اور اگر آپ کا کاروبار آپ سے نماز چھین رہا ہے, جی یہ گاہک کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مجھ سے نماز رہ جاتی, میری جاب ایسی ہے کہ جس میں میں ظہر اثر نہیں پڑھ سکتا, میرا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں روزے نہیں رکھے جا سکتے, میرا کاروبار ایسا ہے کہ جس میں میں حج پہ نہیں جا سکتا, تو یہ فرعون, شداد, نمرود کی دولت ہو سکتی ہے, عثمان غنی کی دولت. اپنا محاسبہ کیا کریں, اپنے آپ کو دیکھا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کے بارے میں ڈر اور خوف رہتا ہے. نمبر 1, پیسہ, مال, دولت کی ہوس, حرص اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ایک دوسرے کی جان لینے پر آ جائیں گے. آج کل کیا ہو رہا ہے, یہ ڈاکو چور وغیرہ کیا کر رہے ہیں, چند پیسوں کی خاطر اگلے کی زندگی ختم کر دیتے. معمولی تنازع پر, جی پلاٹ کا تنازع تھا, پیسے کا تنازع تھا, کاروبار کا تنازع تھا, گولیاں چل گئی, فائرنگ ہو گئی, 2 بندے ان کے مارے گئے, 3 ان کے مارے گئے. کس لیے؟ پیسے کے لیے, دولت کے لیے, دنیاوی مادہ, اس کے لیے لوگوں کی جانیں, قیمتی جانیں لی جا رہی ہیں. ایک کیڑا جو چل رہا ہے نا, کیڑا, ایک چھوٹی سی حشرات الارض ہے, اس کو مارتے ہوئے دل نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باڈی دی ہے, اس میں سانس بھی چل رہا ہے, اس کی آنکھیں بھی ہیں جو دیکھ رہی ہیں, یہ کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, اس کا اندر سارا نظام ہے, اگرچہ حجم میں چھوٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے, اس کو میں کیسے اس کی زندگی 1 منٹ میں ختم کر دوں گا. اور لوگ انسان جیسی عظیم مخلوق جو اشرف المخلوقات ہیں, ایک چھوٹے تنازع پہ ختم کر دیتے. اور ماشاءاللہ سے یہاں پہ تو فخر کے طور پہ پھر کہا بھی جاتا ہے, میں 3 قتل کیتیاں نے, فلاں او بڑے قتل کیتے نے, یعنی فخر کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں کے بارے میں مجھے ڈر رہتا ہے اپنی امت سے. مال کی وجہ سے حسد اور قتل و غارت, خون خرابہ شروع کر دیں گے. نمبر 2, ہر بندہ قرآن کھول کے اس کی تفسیر بیان شروع کر دیں گے. یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے. اچھا, کچھ دن پہلے ایک نوجوان لڑکا ہے جس کی ابھی داڑھی اور مونچھ بھی نہیں آئے, اور پیچھے ماشاءاللہ عربی کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, اور وہ اس سے لوگ نیٹ پہ پوچھ رہے ہیں اور وہ جوابات دے رہا ہے. ایک بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ منگنی کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ وہ کہتا ہے کہ منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, اسلام میں ڈائریکٹ نکاح ہے. ماشاءاللہ. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اب تو مفتی ساشے پیک میں بھی آ رہے ہیں, مفتی جو ہے نا وہ ساشے میں بھی ملتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی, اسکول کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے, قرآن کھولا ہوا ہے, نیٹ پہ سوال کسی نے کیا ہے, جو کرنے والا ہے وہ اس سے 2 قدم آگے ہوگا جو اس سے پوچھ رہا ہے. وہ کہتے ہیں منگنی کا کیا تصور ہے؟ وہ کہتے ہیں منگنی اسلام میں نہیں ہے, منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں, اسلام میں ڈائریکٹ نکاح ہے. یہ کس نے کہا بھائی؟ منگنی ہوگی تو نکاح ہوگا. منگنی تو کہتے ہیں نکاح اور شادی کے وعدے کا, دونوں کے پیرنٹس بیٹھتے ہیں, والدین بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے, وہ ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے, آپ کو بھی میرا بیٹا پسند ہے, بیٹی پسند ہے, ٹھیک ہے, فلاں تاریخ کو ہم نکاح کا رکھیں گے. تو یہ جو
टाइम तय करना, एक दूसरे से रिश्ता मांगना, देना, पसंद करना, इसी को मंगनी कहते हैं। ये तो होगा, इसके अलावा तो निकाह डायरेक्ट नहीं हो सकता कि वहां पे एक घर में लड़की बैठी है, सीधा जाके मौलवी साहब को ले जाके 2 गवाह के जल्दी बढ़ाओ निकाह। यानी ऐसे ऐसे हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले ये इरशाद फरमा दिया कि मुझे दूसरी चीज का जो खौफ रहता है वो ये है कि हर बंदा कुरान खोल के बयान करना शुरू कर देगा। अब कोई मेडिकल पे बयान नहीं दे सकता, मेडिकल पे हर बंदा नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोलता? वो गलत नुस्खा बताएगा, कोई उस पर केस कर देगा, पकड़ा जाएगा। इंजीनियरिंग पे कोई अपनी तरफ से नहीं बोल सकता। एक लावारिस इस्लाम है, दीन है, जिस पे जो लल्लू पंजो आके बैठ जाए बातें शुरू कर देता है और लोग उसको सुनना शुरू कर देते। ख्वांदा वना ख्वांदा बराबर शवद, फजल खुदावंद मुयस्सर शवद। पढ़े अनपढ़ सारे बराबर हैं, सारे इस नदी में बह रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी चीज जिसका मुझे खौफ है, लोग अपने बड़ों को, यानी दीन नकल से आया, अकल से नहीं आया, दीन नकल से आया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से नकल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उस दीन को नकल किया। नकल जो बच्चे के ज़हन में वो नकल नहीं होता कि चोरी से किसी के पेपर को दे के लिखना। नकल किसी से लेके, इंतकाल भी इसी नकल से आया है। एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, ट्रांसफर करना, यानी दीन ट्रांसफर से आया है, अकल से नहीं आया, सोच विचार से दीन नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से, सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया, ताबईन ने सहाबा से लिया, तबा ताबईन ने ताबईन से लिया, सलफ सालिहीन उलमा ने तबा ताबईन से लिए। इस तरह चलते चलते सीना बसीना ये दीन हम तक पहुंचे। इसमें अकल तो है नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरी चीज जिसका मुझे खौफ रहता है वो ये है कि हर बंदा कुरान खोल के उसकी तफसीर शुरू कर देगा। और तीसरी चीज, लोग जो हैं वो दीन का इल्म जितना सीख लिया, उसमें मजीद तरक्की छोड़ देंगे कि बस इतना काफ़ी है। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि आखिरी ज़माने में क़ुर्ब क़यामत में इल्म उठ जाएगा। ऐसा नहीं कि वो सफ़े वफ़े सारा कोई दीन किताबें सारी उठ जाएंगी, उलमा उठ जाएंगे और ये हम जैसे रह जाएंगे जो कहेंगे कि जितना इल्म हासिल कर लिए बेसिस पे गुजारा चलता है और क्या मुताला करने। हमारे अकाबिरीन बुढ़ापे में भी घंटों घंटों मुताला किया करते थे। हमारे मुफ्ती हमीदुल्लाह जान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए। उन्होंने हमारी ऐसी तरबियत फरमाई, ऐसा एतदाल हमें दिया, ऐसी मियाना रवि हमें दी कि ना उसमें इफरात है ना तफरीत है। 80 साल की उम्र में उनको एक जुजिया मिला, वो बड़े खुश थे, क्लास में तशरीफ लाए और फरमाया कि आज मुझे नया जुजिया मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। 80 साल की उम्र में फरमाया ये जो दुल्हा पर लोग पैसे नहीं निछावर करते, कहा ये फुकहा ने लिखा है कि ये जायज़ है। फुकहा ने लिखा है कि पैसे निछावर करना ये जायज़ है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है फतवाए शामी, हमारे उस्ताद हैं, अभी हयात हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में इल्म में बरकत नसीब फरमाए। वो कहते हैं कि फतवाए शामी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। अगर किसी की बकरी भी गुम हो जाए ना तो फतवाए शामी में आके ढूंढ लो, इसमें मिल जाएगी। यानी दीन का कोई ऐसा मसला नहीं है जो आप कहें कि मुझे फतवाए शामी में नहीं मिलेगा। तो फतवाए शामी ने यहाँ तक लिखा है कि दुल्हा भी जो पैसे निछावर करते हैं वो जायज़ है, उसमें कोई हरज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीसरी चीज़ जिसका मुझे आपके बारे में खौफ और डर रहता है वो ये है कि लोग दीन के इल्म में तरक्की छोड़ देंगे, मज़ीद तरक्की नहीं करेंगे, बस जितना दीन हासिल इल्म हासिल कर लिया। हालांकि दीन का इल्म अगर किसी की उम्र 200 साल है और 200 साल तक मुसलसल दीन का इल्म हासिल करता रहे, वो तय तक नहीं पहुँच सकता। ये एक बहर ज़खार है
آج کل تو چند عربی کی عبارتیں سیکھ کر چند احادیث یاد کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ سے بڑا عالم نہیں دیکھتا. فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم سے اوپر ایک عالم موجود ہے. چلتے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، اللہ جل جلالہ فوق کل ذی علم علیم. تو وقت کی کمی کی وجہ سے بیان کیے 5 روشنیاں، تو اس میں میں نے ایک ہی بیان کیا، جو ہے مال کی محبت، دولت کی محبت، پیسے کی محبت. محبت اور چیز ہے، ضرورت اور چیز ہے. پیسہ ہر ایک کو چاہیے. کملائی کا امیب سسکیز سپلئی، روپئی، ہر ایک کو پیسہ چاہیے. دولت ہر ایک کو چاہیے، ضرورت ہے. یہ مدارس، یہ پنکھے، یہ بچوں کی خدمتیں، یہ راشن، یہ کہاں سے کوئی کما رہا ہے تو یہاں پہ لا رہا ہے. لیکن اگر یہی دولت، پیسہ، یہ آپ سے نماز کو چھین دے، اللہ کا ذکر چھین لے، تو اب سمجھ جاؤ یہ پیسہ ضرورت کے طور پہ نہیں، محبت اور عشق میں اس پیسے کے مبتلا ہوں. اب اس کے لیے تقوی روشنی ہے کہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگیں، پیسہ کماتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، ساتھ میں روزے کی، زکوٰۃ کی پابندی کریں، زکوٰۃ کا حصہ پورا کیا کریں، حج فرض ادا کریں. قسم، جھوٹی قسمیں اور جھوٹ، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، پرہیز رکھیں. تو اس اندھیرے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نکال دے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.